السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہمارے اندر ہماری جسے کہتے ہیں رگوں میں ایک چیز سما چکی ہے، اور وہ اتنی خطرناک چیز ہے جس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ اعتراض۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اعتراض کرنا، لوگوں پہ اعتراض کرنا، کبھی اس پہ اعتراض کبھی اس پہ اعتراض، جس کی وجہ سے ہمارے اندر کا سکون بھی ختم ہو گیا، اور ہمارے معاشرے میں بد امنی اور ہر طرف لڑائی جھگڑے فساد پھیل چکے ہیں۔ اگر آپ اپنے ملکی سطح پر دیکھیں، اگر آپ اپنی گھریلو سطح پر دیکھیں، اگر آپ اپنی گلی محلوں میں دیکھیں، تو ہر بندہ کسی نہ کسی پہ اعتراض کر رہا ہے، اور اس اعتراض کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں پھیلتی پھلتی پھولتی چلی جا رہی ہے۔ وقول ایک اللہ والے کے اور خود مرشد فرماتے ہیں کہ جب یہی اعتراض دوسروں کے لیے ہوگا تو معاشرے میں لڑائیاں جنگیں فساد ہوگی۔ اعتراض سے کیا مراد ہے؟ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب یہی چیز دوسرے کے لیے آئے گی، کیوں دوسرے کے لیے آئے گی، تو لڑائی جھگڑے فساد پیدا ہوں گے۔ اور جب یہی کیوں اپنے لیے آئے گی، یعنی مثال کے طور پہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اچھا مجھ سے یہ غلطی ہوگی، مجھے اس کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، جب یہی کیوں اپنے نہیں آئے گی تو معاشرے میں امن اور معاشرے میں ایک پرفضا ماحول پیدا ہوگا۔ تو اپنی زندگی سے نکلے، ان اعتراضات سے نکلے۔ یہ اعتراض ہمیں کھا گیا ہے۔ اور ہاں، سب سے پہلا گناہ یہ تو تھا کائنات میں، اور سب سے پہلا جس کی وجہ سے فرشتوں کا سردار پوری دنیا پہ سجدے کرنے والا، عبادت کرنے والا، عزازیل اس کا نام تھا، ایک پل میں اعتراض کی وجہ سے ابلیس بن گیا۔ اعتراض ہی تو کیا تھا، اور کیا کیا تھا؟ یا اللہ، یہ تیری مخلوق جس سے تو بنا رہا ہے، مٹی سے، میں آپ سے، میں سے کیسے سجدہ کر دوں؟ اعتراض کر بیٹھا تھا۔ تو یہ جو شخص آپ کو اپنی زندگی میں لگ رہا ہے، جس شخص کو دیکھ رہے ہیں اس کی زندگی میں اعتراض آ رہے ہیں، ہر چیز پہ اعتراض کر رہا ہے، سمجھے وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ کیوں؟ اعتراض کرنا شیطان کی صفت ہے، اور کائنات پہ جو پہلا اعتراض کیا تھا وہ خود شیطان نے کیا تھا۔ اس لیے جو قیامت تک اعتراض کرے گا، خود شیطان کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، خود کو شیطان کا پیروکار ہوگا، یعنی ہر چیز پہ جو اعتراض کرے گا اور جو چیز کو تسلیم کرے گا۔ ناکامی ہے اپنے آپ کو تسلیم کرنا، اچھا یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اپنے آپ کو تسلیم کر لینا، یہیں سے بڑے پن کا پتہ چلتا ہے، یہیں سے عظیم ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے نا، ہم تو ابھی تک فرقوں میں الجھے ہوئے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں فلاں فرقہ وہ ہے، فلاں فرقہ وہ ہے، فلاں جہنم میں جائے گا، فلاں جنت میں جائے گا، اور اسی فرقوں میں الجھ کر ہم ایک دوسرے کو، کسی کو کہہ رہے ہیں کافر ہے، کسی کو کہہ رہے ہیں فلاں ہے، کسی کو کہہ رہے ہیں فلاں ہے۔ وہ فلسطین والوں سے پوچھو، ہاں ان سے پوچھو، وہ جو ہمیں کہتے ہیں وہ یہی ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں۔ ان کے نزدیک تو شاید ہم مسلمان بھی نہیں ہیں۔ افسوس کی بات ہے، اور خاص طور پر مجھے ان پہ افسوس ہوتا ہے جو ممبروں پہ بیٹھ کے یہ کیا بد امنی پھیلا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف اعتراض۔ قوم آگے ٹوٹ چکی ہے، قوم آگے بکھر چکی ہے، اور وہ اپنے ممبروں پہ بیٹھ کر اور یہ کینچے والا کام کر رہے ہیں، امت کو کاٹ رہے ہیں۔ افسوس مجھے اس چیز کا زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جنہوں نے امت کو جوڑنا تھا، ساتھ لے کر چلنا تھا، اور جنہوں نے معاشرے میں امن پھیلانا تھا، اور جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا تھا، آج وہی امت کو توڑنے والے بن گئے ہیں۔ کیسی بات ہے؟ یہ تو تھا، ہوا کیا، کچھ دن پہلے مجھے بتانے لگے، ادھر ہی ہمارے ادھر ہی ایک بہت بڑا ادارہ ہے ان کا، اور ساتھ میں ایک بہت بڑی مسجد کے امام ہے، اور ایک اپنے نام کے ساتھ عظیم نصب لگاتے ہیں۔ تو میرے پاس ہی کچھ میرے اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں، اور کچھ کولیگز ہیں، ان کو کہہ رہے تھے کہ فلاں بندے کا بیان نہ سنا کرو، فلاں بندے کی بات نہ سنا کرو، فلاں ایک عظیم ہستی ہے، اس کا جو آپ یہ سنتے ہو، اس کے بیانات سنتے ہیں، نہ سنا کرو۔ تو میں نے وجہ پوچھی، تو کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ وہ فرقہ ان کا صحیح نہیں ہے، اور جب آپ ان کی بات سنو گے، اس کی بات سن کر آپ ان کی بات کو کوئی عمل کرو گے، آپ کے اندر ان کے لیے عقیدت پیدا ہوگی، ان کے لیے محبت پیدا ہوگی،
اور پھر آپ بھی ان کی نقشے قدم پر چلنا شروع کرتے ہوں گے. تو مجھے اس چیز پہ اتنا افسوس ہوا، اتنا افسوس کیا، کیا گھٹیا بات کی ہے، کیا گھٹیا حرکت کی ہے کہ جو اچھی بات بتا رہا ہے، جو کہہ رہا ہے یہ کام کر دو یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ کر دو یہ فائدہ ہو جائے گا، اسی کے بارے میں وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ بات نہ سنا کرو. اگر آپ بات سنو گے تو کیا ہوگا، آپ کے دل میں بھی ان کے لیے محبت پیدا ہوگی، آپ بھی انہیں کے فرقے پہ چل پڑیں گے. ہم تو ابھی تک اپنے فرقوں کی جنگ سے نہیں نکلے اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. وہ دیکھیں یہودیوں کو جو آپس میں پوری دنیا میں مل کر، کیا یہودیوں کا بھی کوئی فرقہ ہے؟ کیا یہودیوں میں بھی ہوتے ہیں یہ فلاں فرقے کا، یہ فلاں فرقے کا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ پوری دنیا میں جو یہودی ہے وہ اکٹھے ایک ساتھ ہے، ایک ہی ان کا جسم ہے، ایک ان کا ضمیر ہے، ایک ان کا دل ہے، اور ان کے اندر ہی فرقہ نہیں. اور وہ کیا کر رہے ہیں، پوری دنیا میں گریٹر اسرائیل کے اور پوری دنیا میں حکومت کے خواب دیکھ رہے ہیں. اور ادھر ہمارے فلسطین بھائی ہیں جو بیچارے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیسے پوچھیں؟ ہم ان فرقوں کی جنگ سے نکلیں گے تو ہم پوچھیں گے نا. ہم ایک دوسرے کو کافر کہنے سے نکلیں گے تو ہم ان کی بھی حالات پوچھیں گے، ان کے لیے ہم جائیں گے، ان کی کچھ مدد کریں گے. لیکن بات پھر وہی آتی ہے نا کہ ہر بندہ لگا ہوا ہے میرا فرقہ صحیح ہے، میں صحیح ہوں یہ غلط ہے، میں صحیح ہوں یہ غلط ہے، میں صحیح ہوں یہ غلط ہے. مجھے بتائیں کیسے کوئی غلط ہو سکتا ہے؟ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی جنت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے. اللہ جب پوری جنت کو بھر دے گا نا، پورے جتنے بھی مسلمان سب کا حساب کتاب کر لے گا، ہر بندے کا جنت میں لے جائے گا. اور جنت کا صرف ایک خانہ بنا ہوگا. پھر اللہ کیا کرے گا، ایک مخلوق پیدا کرے گا، اور ایک مخلوق پیدا کرنے کے بعد وہ مخلوق کو جنت سے بھرے گا. تو اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے. نکلو ان فرقوں سے، نکلو، تم دیوبندی ہو، تم شیعہ ہو، اور تم بریلوی ہو، تم اہل حدیث ہو، نکلو ان چیزوں سے. اب اس امت کو ایک ہونے کا وقت ہے، اکٹھا ہونے کا وقت ہے. اس امت کو اب انہی عظیم ہستیوں کی ضرورت ہے جنہوں نے امت کو جوڑا تھا، جنہوں نے امت کو یہ نہیں تھا کہا کہ فلاں تم کافر ہو، ہاں تم نہ ہو. ان عظیم ہستیوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہستیاں، حضرت پیر علی اجمیری جیسی ہستیاں، اور بڑے بڑے سلطانوں جیسی ہستیاں جو ہماری زندگی میں گزرے ہیں، آج امت کو ان لوگوں کی ضرورت ہے. جوڑو امت کو، توڑو نہ. سچ کہہ رہا ہوں. پھر کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ نقصان ہمارا ہی ہوگا. باطل ہم پہ آگے حکمرانی کرے گا، اور ہم ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ رہے ہوں گے. وفا اس سے جفا مجھ سے ستم یوں بھی اور یوں بھی، عدو کا میرے دل پر کرم یوں بھی اور یوں بھی. ستایا ہے کچھ فلک نے ستم کچھ آپ کا بھی ہے، میری آنکھوں سے اشک تو بہم یوں بھی اور یوں بھی. تم میری تو یہی آپ سے گزارش ہے، منت ہے پوری قوم سے، آؤ اس وقت قوم کو جوڑنے کا وقت ہے. اور خاص طور پہ یہ جو مولوی حضرات ہیں ممبروں پہ بیٹھتے ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، جن کو لوگ پیروی کرتے ہیں، خاص طور پہ میری ان سے یہ گزارش ہے کہ امت کو اب توڑو نہ، مزید امت کو جوڑو، جوڑو، جوڑو. اچھا مجھے بتائیں کیسے کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ مجھے اس سوال کا جواب دے دیں. چلیں آپ کہتے ہیں اہل تشیع جو شیعہ ہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے، اگر آپ ان کو کافر کہتے ہو تو کیا آپ دیکھنے میں محبت کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اہل بیت کے شیدائی ہیں، عاشق ہیں، آل رسول، آل بطول، آل جعفر، آل صادق کی اولاد سے محبت کرتے ہیں. اور کیا ان کے ساتھ عشق کرتے ہیں؟ تو کیا آپ نے وہ بات نہیں سنی؟ قیامت کے روز وہ شخص انہی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو بتاؤ کیسے چلے جائیں گے یہ جہنم میں، کیسے چلے جائیں گے؟ اہل حدیث کو تم کہتے ہو کافر ہو، کیسے بتاؤ، کیسے کہتے ہو کہ جہنم میں جائیں گے اور یہ فلاں 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 ایسے ہے؟ جو لوگ خود اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، خود اللہ کے عاشق ہیں، اور خود کہتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، تو کیا اس میں کیا غلط بات ہے؟ اللہ کی شدائی ہے، اللہ کے عاشق ہیں، آپ ان کو کیسے کہہ سکتے ہو یہ غلط ہے؟ بریلویوں کو آپ کہتے ہو غلط ہے، کیسے کہہ سکتے ہو غلط؟ جو خود آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء اللہ سے محبت عقیدت رکھتے ہیں، ان سے عشق رکھتے ہیں، آپ ان کو کیسے کہہ سکتے ہو یہ غلط ہے؟